علیکم میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں ایک بہت ہی زبردست کہانی آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں، جو ہارر کہانی ہے، ڈورونی کہانی ہے، جس خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی میں نے ایک سچی کہانی کے ڈائجسٹ میں پڑھی تھی۔ یہ ایک بندے کی کہانی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا بھتیجوں کے ساتھ، تو سارے جو ہے نا ضد کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ جو ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں آپ کو جنات نے ڈرایا تھا، وہ کہانی جو ہے نا ہمیں سنا دو۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ رات کا ٹائم تھا، وہ سنانے لگ گیا۔ اس نے بولا کہ مجھے جو ہے نا جوانی میں جو ہے نا جنات دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور ان کے ساتھ باتیں کرنے کا بہت شوق تھا، جنون کا شوق تھا، جنون تک جو ہے نا میرا شوق پہنچ گیا تھا۔ تو اس شوق کو پورا کرنے کے لیے میں ایک عامل کے پاس گیا۔ عامل کو میں نے بولا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ میرے جنات جو ہے نا دوست بن جائے، میں ان کے ساتھ باتیں کروں، میں ان کو دیکھ سکوں۔ تو اس عامل نے بولا بیٹا، یہ جو ہے نا بچوں کا کھیل نہیں ہے، ان سے آپ دور رہو تو اچھا ہے۔ اس نے بولا نہیں، مجھے جو ہے نا یہ عمل کرنا ہے اور جناتوں کے ساتھ بات کرنا ہے، ان کے ساتھ دوستی کرنا ہے، مجھے کوئی طریقہ بتاؤ۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ اس نے بولا میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا، وہ آپ نے جو ہے نا ایک قبرستان میں جو ہے نا 40 دن تک جو ہے نا یہ پڑھنا ہے رات کے ٹائم۔ ایک نیا قبر ہے نا، تازہ قبر، اس کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے اور ادھر لکیر مارنی ہے، اس کے اندر آپ نے بیٹھنا ہے، اور یاد رکھنا جب تک آپ کا وظیفہ پورا نہ ہو تو اس لکیر سے باہر نہیں نکلنا۔ اس نے بولا کہ یہ وظیفہ جو ہے نا ہر رات آپ کو 1000 دفعہ قبرستان میں پڑھنی ہوگی۔ تو اس نے پرچی پر اس کے لیے وظیفہ لکھ دیا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے میں تیار۔ اس نے بولا یہ بھی بولا عامل نے کہ اس چلت کے ٹائم جو ہے نا، جو آپ اس کو بولتے ہیں چلا، جو 40 دن کاٹتے ہیں نا، اس نے بولا یہ عمل کرنے کے ٹائم جو ہے نا، ظاہری بات ہے آپ جنات کو غلام بنا رہے ہو، تو وہ جو ہے نا آپ کو اتنے آسانی سے جو ہے نا یعنی کہ جیتنے نہیں دیں گے، وہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گے، چڑیلی بھی آ سکتی ہے آپ کو ڈرانے کے لیے، مگر آپ نے جو ہے نا اپنا وظیفہ پورا کرنا ہے اور لکیر سے باہر نہیں نکلنا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ تو وہ بڑا خوش ہو گیا، کبھی جو ہے نا میرا شوق پورا ہو جائے گا۔ تو اس عمل کو پورا کرنے کے لیے وہ جو ہے نا اپنے گھر میں گیا۔ رات ہو گئی تو آدھی رات کا انتظار کرنے لگا۔ آدھی رات ہو گئی، وہ جاگ رہا تھا، اپنے ٹائم کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کی صرف ایک ہی ماں تھی، اس کے بھائی بھی نہیں تھے، اس کا بابا بھی نہیں تھا۔ اس نے جب اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ اس نے بولا چلو شکر ہے، ابھی آرام سکون سے گھر سے نکل جاؤں گا، میری ماں کو جو ہے نا پتہ نہیں لگ جائے گا۔ تو وہ ادھر آرام سکون سے جو ہے نا اپنے گھر سے نکل گیا آدھی رات کو، اور قبرستان پہنچ گیا۔ ادھر اس نے ایک تازہ قبر دیکھی، اس کے ساتھ نزدیک بیٹھ گیا۔ ادھر اس نے جو ہے نا لکیر ماری گول دائرے میں، اور اس کے اندر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنا وظیفہ شروع کیا۔ وظیفہ پڑھتا رہا، تقریباً آدھے تک پہنچ گیا تھا۔ 500 یا 600 دفعہ اس نے یہ پڑھا تھا کہ اتنے میں جو ہے نا ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ اس نے بولا ایسا لگتا ہے کہ جنات جو ہے نا مجھے ڈرانے کے لیے آ گئے۔ اس نے جب پیچھے دیکھا تو ادھر درخت کا جو ایک شاخ جو ہے نا ٹوٹ چکا تھا، وہ پرانا ہو چکا تھا اس کا شاخ، اس لیے جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ تو اس نے جو ہے نا شکر ادا کیا کہ اچھا جنات تو نہیں تھا، یہ تو لکڑی کا ٹکڑا تھا۔ تو وہ پڑھتا گیا، وظیفہ پڑھتا گیا، 1000 دفعہ اس نے پورا کیا، اور وہ جو ہے نا چل پڑا۔ اس نے بولا یار یہ عامل تو مجھے ویسے ہی ڈرا رہا تھا کہ جو ہے نا یا ادھر جنات بھی آئیں گے، چڑیلی بھی آئیں گے یہ چلا کاٹنے کے ٹائم، اور یہ تو کچھ بھی نہیں آیا، صرف یہ لکڑی ٹوٹ گیا، اور یہ بھی کسی نے جنات نے تو نہیں ٹوٹا تھا، خود گر گیا تھا۔ اس کا ہمت اور بھی بڑھ گیا، اس کا دل جو ہے نا مضبوط ہو گیا اور بھی۔ دوسرے دن جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا روانہ ہو گیا آدھی رات کو پھر قبرستان پہنچ گیا، اور گل دائرہ جو ہے نا اس میں بیٹھ گیا قبر کے پاس۔ اس نے اپنا وظیفہ شروع کیا، وظیفہ پڑھتا گیا، آدھے تک پہنچ گیا کہ اتنے میں جو ہے نا زمین اس کے نیچے جو ہے نا ہلنا شروع ہو گئی۔ اس نے بولا یہ کیا ہو گیا، زلزلہ آ گیا، کیا ہو جائے؟
تو कोई चीज़ जो है ना उसकी तरफ बहुत स्पीड में जो है ना आ रही थी, बहुत स्पीड में, रोशनी भी थोड़ी थोड़ी है ना जल रही थी। उसने बोला ये क्या बला है, ये क्या चीज़ आ रही है। जब नज़दीक पहुंच गई ना, नज़दीक जब पहुंच गई तो वो जिन्नात आ गए थे उसको डराने के लिए। और उसके जिन्नात जो है ना बहुत ही यानी कि ख़तरनाक शक्ल था उनका जिन्नात का, इतने बड़े बड़े कान थे जिन्नात के, और वो उसके इर्द गिर्द जो है ना घूम रहे थे। उनकी कोशिश ये थी कि ये जो है ना ये बंदा जो है ना अपना चिल्ला छोड़ दे, अपने वजीफ़ा छोड़ दे और गुल दायरे से जो है ना बाहर निकल जाए ताकि हम इसको नुकसान पहुंचा दें। इतने में उससे वो वजीफ़ा पढ़ रहा था मगर वो उनको देख कर जो है ना अपना वजीफ़ा भी भूल गया। उसने अभी मैं क्या करूँगा, ये तो अभी मेरे पीछे लग गए हैं, अभी मैं क्या करूँगा। तो इतने में वो आमिल चुपके उसके पीछे जो है ना यानी कि आ रहा था। वो किसी यानी कि उसके नज़दीक ही यानी कि छुपा होता। उसने बोला मैं इसको देखता हूँ कि ये चिल्ला पूरा कर सकते कि नहीं। तो उसने आमिल ने आवाज़ लगाई कि बेटा अपना वजीफ़ा पूरा करो, ये आपको कुछ भी नहीं कह सकते, आप अपना वजीफ़ा पूरा करो। तो उसने फिर पर्ची निकाला, उधर से वजीफ़ा यानी कि फिर शुरू हो गया। उसने वजीफ़ा अपना यानी कि पूरा कर दिया। जिन्नात कहाँ भाग रहे हैं, वो उसके इर्द गिर्द जो है ना घूम रहे हैं। कोई जो है ना हवा में उड़ की तरफ उसके आ रहा है, कोई जो है ना ऐसे ही घूम रहा है। तो फिर आमिल ने आवाज़ लगाई कि इधर से आप निकल जाओ, ये जिन्नात आपको कुछ भी नहीं कह सकते। तो इतने में उसने आंखें बंद कर ली। उसने बोला ये हार या पार, अभी जो है ना मैं भागता हूँ यहाँ से। उसने आंखें बंद कर ली, उधर से भाग गया। अभी जिन्नात उसके पीछे है, ये भाग रहा है, जिन्नात उसकी कोई जो है ना उड़ के जो है ना उसके पीछे भाग रहा है, कोई ऐसे ही भाग रहा है और उसको यानी कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, सिर्फ उसको डरा रहे हैं। उसने तो अपना वजीफ़ा पूरा किया था। इतने में जो है ना उसका पाँव जो है ना वो नीचे पत्थर के साथ टकरा गया और वो गिर गया, और उसका जो सर था ना, पेशानी था, वो दूसरे पत्थर के साथ लग गया। जब वो बेहोश हो रहा था ना तो पता है उसने क्या बोला। उसने बोला दोबारा जब मेरी आंख खुलेगी ना तो क्या पता जो है ना मेरी कब्र में खुल जाए आंख, क्योंकि मैं अभी इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। तो उसके ज़हन में ही चल रहा था कि अभी मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ और मेरी जो आइंदा आंख खुलेगी ना वो कब्र में खुलेगी। इतने में वो बेहोश हो गया। आमिर तो उधर ही था। उसने क्या किया, उसको उठाया और उसको जो है ना अपने घर ले गया। उधर उसने अब उसको लिटा दिया। सुबह के टाइम जो है ना उसकी आंख खुल गई तो सारी जगह जो है ना अंधेरा अंधेरा था। उसने बोला कब्र में भी ऐसा ही अंधेरा होता है, मैंने तो ऐसे सुना है कि कब्र में जो है ना ऐसे ही अंधेरा होता है, लगता है मैं कब्र में हूँ। और इतने में जो है ना दरवाज़ा यानी कि रोशनी उसको दिखाई दी। जब उसने बोला लगता है मेरे लिए खिड़की खुल गई कब्र में, इसलिए रोशनी जो ना आ रही। उधर वो जब उसने देखा वो आमिल के घर में था। उसने जो है ना दरवाज़ा खोला था और उसके हाथ में जो है ना दूध का गिलास था। वो उसके पास आया। उसने बोला घबराने की ज़रूरत नहीं, आप दुनिया में हो, आप कब्र में नहीं हो। उसने दूध उसको दिया कि ये पी लो, आप थोड़ा सा जो है ना रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं है। उसको जो है ना दूध पिलाया तो वो थोड़ा सा फिर उसकी आवाज़ जो है ना ठीक हो गए। उसने बोला बेटा देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बच्चों का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है और ऐसा आप ना करो। तो वो फिर अपना ज़िद करता रहा। उसने बोला नहीं, मैं जो है ना चिल्ला पूरा करूँगा, जैसा भी हो, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं चिल्ला पूरा करूँगा। वो आमिल ने बोला ठीक है, मैं दोबारा जो है ना आपकी मदद नहीं करूँगा। फिर क्या हुआ कि तीसरे दिन जो है ना वो फिर जो है ना रवाना हो गया। फिर कब्रिस्तान पहुंच गया आधी रात को। उधर जहाँ उसने अपना गुलदहरा लगाया था, लकीर मारी थी, उधर बैठ गया। वो वजीफा पढ़ रहा था कि इतने में जो है ना आधे तक तकरीबन उसने वजीफा पढ़ लिया था। क्या इतने में जो है ना एक लड़की की जो है ना आवाज़ सुनी थी। वो रो रही थी, बोल रही थी मदद करो मेरी, मदद करो मेरी, रो रही थी और बैठी हुई थी। उसकी तरफ जो है ना उसका जो लड़की थी ना उसका पीठ था,
تو اس نے بولا یار یہ لڑکی مجھے مصیبت میں جو ہے لگ رہی ہے، اس کی مدد مجھے کرنی چاہیے. وہ اتنا میں یہ بھی بھول چکا تھا کہ میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں اور میں چلے میں بیٹھا ہوں، مجھے یہ لکیر سے نہیں نکلنا چاہیے، مگر وہ اڑ گیا. اس نے بولا مجھے یہ لڑکی کی جو ہے نا مدد کرنی چاہیے، پتہ نہیں مصیبت میں ہے. وہ جو ہے نا وہ لکیر سے جو ہے نا نکل گیا باہر. یہ غلطی اس نے کر دی. وہ لڑکی کے پاس نزدیک چلتا گیا. وہ لڑکی رو رہی تھی زور زور سے، میری مدد کرو، میری مدد کرو. وہ لڑکی کے پاس پہنچ گیا قریب. لڑکی کو بولا بہن آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے، اور آپ کون ہو، کہاں سے آئی ہو. لڑکی نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ جو ہے نا بگڑا ہوا تھا. اس کے جو ہے نا دونوں آنکھیں غائب تھی، دونوں آنکھوں کی جگہ جو ہے نا سوراخ تھے اس کی، اور یہ ہونٹ جو ہے نا اس کے کٹے ہوئے تھے، اور بال ایسے تھے جیسے قبر سے مردہ کوئی نکلا ہو نا، ایسے بال تھے اس کے. تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو چڑیل ہے، یہ تو میں نے غلطی کی لکیر سے نکل گئے، اور اس کے پاؤں بھی الٹے تھے. تو اتنے میں جو ہے نا وہ چڑیل نے اس کو پکڑ لیا. ابھی اس کو پیٹ میں ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی جو ہے نا سوئی جو ہے نا گھسیڑ رہے. تو وہ چڑیل کیا کر رہی تھی، وہ ناخن جو ہے نا اس کے پیٹ میں گھسیڑ رہی تھی. تو وہ بہت چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بچاؤ بچاؤ چیخ رہا تھا، مگر چڑیل نہیں چھوڑ رہی. اتنے میں اس نے کیا کیا، ایک ٹکر اس کو ماری اور چڑیل سے اپنے آپ کو بچایا، چھڑوایا، اور وہ بھاگ گیا. چڑیل اس کے پیچھے، وہ بھاگتا رہا. اتنے میں جو ہے نا ادھر وہ لکیر کے نزدیک پہنچ گیا. اس نے بولا ایسا کروں گا کہ بھی جمپ ماروں گا اور لکیر کے اندر داخل ہو جاؤں گا، پھر چڑیل مجھے کچھ نہیں کہہ سکے گی. تو اس نے جب جمپ مارا تو لکیر کے ساتھ جیسی لگ گیا تو اس کو ایسے لگا جیسے میں لوہے کی دیوار کے ساتھ جو ہے نا ٹچ ہو گیا ہوں، لگ گیا ہوں. تو وہ پیچھے واپس جو ہے نا گر گیا. اس نے جو ہے نا خلاف ورزی کی تھی. اس کو تو منع کیا گیا کہ اب کوئی نا لکیر سے نہیں نکلنا ہے، یہ عمل کرتے ٹائم، اور یہ وظیفہ اپنا پورا کرنا ہے. اتنے میں وہ چڑیل پہنچ چکی تھی. تو اس نے کیا کیا، اس کا پاؤں جو ہے نا پکڑا اور اس کے اوپر اپنا پیر رکھ دیا، اور اس کو ایسا لگا جیسے ہاتھی نے جو ہے نا میرے پیر کے اوپر جو ہے نا اپنا پاؤں رکھا ہے. تو وہ بہت چلا رہا تھا مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کرو، آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، مجھے اللہ کے واسطے چھوڑ دو. اتنے میں جو ہے نا وہ بے ہوش ہو گیا ادھر ہی. اور ادھر جو ہے نا عامل بھی آ گیا تھا. عامل آ گیا اور اس نے کچھ پھونک وغیرہ ماری، وہ چڑیل جو ہے نا وہاں سے چلی گئی. پھر اس نے کیا کیا کہ اس کو اٹھایا، اپنے کندھے پر اٹھایا اور اس کو گھر لے گیا. ادھر جو ہے نا اس نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. تو اتنے میں جو ہے نا اس کی ماں جو ہے نا باہر نکلی اور وہ عامل چلا گیا. تو اس نے بولا میرے بیٹے کو کیا ہوا، میرے بیٹے کو کیا. وہ اپنے پاس جو ہے نا اس کو لے گئی اور بیٹے کے ساتھ جو ہے نا چرپائی میں بیٹھ گئی. تو وہ ابھی جو ہے نا ہوش میں نہیں آیا تھا. تو ہوش میں جب آیا نا چلانے لگ گیا، مجھے بچاؤ مجھے. اس کی ماں نے بولا کیا ہوا بیٹے، میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا ہوا. تو اس کی جو آنکھ کھل گئی تو وہ گھر میں تھا. اس نے شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں گھر میں ہوں، ورنہ ابھی جو ہے نا میری جان چلی جاتی. تو اس کی ماں نے بولا کہ میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، بیٹا کو کچھ نہیں ہوگا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا. تو پھر جو ہے نا وہ اپنی ماں کو اس نے بولا کہ آج رات کو آپ جو ہے نا کہیں نہیں جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ میرے ساتھ ہی رہو. تو وہ رات گزر گئی. اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، کبھی میں جو ہے نا چلا وغیرہ نہیں کاٹوں گا، یہ تو ابھی میری جان چلی جاتی. پھر اس نے جو ہے نا جانا چھوڑ دیا قبرستان. کیا ہوا پھر، وہ جو ہے نا ایک چرپائی میں جو ہے نا ایک دن شام کے ٹائم چرپائی میں لیٹا ہوا تھا. ایک چرپائی میں اس کی ماں تھی اور ایک چرپائی میں یہ تھا. اتنے میں جو ہے نا اس کی چرپائی جو ہے نا آہستہ آہستہ زمین سے جو ہے نا اس طرح اٹھنے لگ گئی. تقریباً 30 فٹ تقریباً اوپر جو ہے نا اڑ گئی تھی. تو ابھی چیخ رہا تھا. اس نے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، یہ کون مجھے اٹھا رہا ہے، کون مجھے اٹھا رہا ہے. وہ جو ہے نا جنات، اتنے میں جنات کی آواز سنائی دی کہ تم نے ہمیں چھیڑا، ابھی ہم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. تو اس نے اپنی ماں کو آواز لگائی
اس کی ماں نے جب دیکھا نا تو وہ تو ڈر کے مارے جو ہے نا ادھر ہی بیہوش ہو گئی. تو بولا اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو, اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو. میں چلا جو ہے نا میں نے چلا کاٹنا میں نے چھوڑ دیا ہے, وظیفہ پڑھنا میں نے چھوڑ دیا, ابھی میں تم لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا. اس نے بولا نہیں. ادھر اوپر سے جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا چرپائی کو. تو وہ اتنے زور سے زمین پہ جو ہے نا چرپائی لگا کہ اس کے چاروں پائے جو ہے نا ٹوٹ گئے, اور اس کا کمر جو ہے نا نیچے سے نا فرش کے ساتھ لگ گیا زمین کے ساتھ. تو اپنا کمر سے ہلاتا ہوا جو ہے نا عامل کے پاس پہنچ گیا. عامل کو بولا مجھے بچاؤ, میرے پیچھے جنات لگے ہوئے ہیں, وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے بولا بیٹا تم نے جنات کو چھیڑا ہوا ہے نا, ابھی وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اس نے بولا اللہ کے واسطے مجھے بچاؤ. اس نے بولا بچانے والا تو اللہ کی ذات ہے, آپ میرے ساتھ جو ہے نا ادھر جو میرا یہ جگہ ہے نا, میرے ساتھ جو ہے نا آپ ادھر 1 مہینہ گزارو اور یہ وظیفہ پڑھتے رہو, اللہ کی بات کرتے رہو, انشاءاللہ جنات آپ کا پیچھے چھوڑ دیں گے. تو پھر عامل کے ساتھ اس نے 1 مہینہ گزارا اور وظیفہ پڑھتا رہا, وظیفہ جو ہے نا پڑھتا رہا. 1 مہینے کے بعد جو ہے نا پھر عامل نے اس کو بولا کہ اب آپ اپنے گھر جا سکتے ہو, انشاءاللہ ابھی جنات کو کچھ نہیں بولیں گے. تو اس طرح جنات جو ہے نا اس نے پھر اس بندے کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا, اور وہ جو ہے نا اس نے پھر توبہ کر لی کہ یہ نہ میں اس کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں کہ جنات کے ساتھ مجھے بات کرنی ہے, ان کو دیکھنا ہے. تو دوستو یہ کہانی تھی. آپ مجھے کمنٹ میں بتاؤ کہ یہ اسٹوری آپ کو کیسی ہے. اگر اس طرح مزید اسٹوری آپ لوگ یعنی کہ دیکھنا چاہتے ہو, مجھ سے سننا چاہتے ہو, تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا, ٹھیک ہے. اوکے دوستو, اللہ حافظ.